بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں الہام اور وسوسہ کی الگ الگ تعریفیں بیان کی ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے، جبکہ عام مومن مسلمان پر الہام کرتا ہے، کچھ خیالات کو، کچھ خبروں کو اور کچھ کرم نوازیوں کو۔ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو تصرفات ہیں وہ بعض اوقات الہام کے ذریعے ان پر وارد ہوتے ہیں۔ شعراء حضرات جو ہیں، جو قرآن کریم کی عظمت کو، رسول اللہ کی شان کو، توحید الہی کو منظوم انداز سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی در حقیقت مالک کریم کی عطا اور الہام کی ایک شکل ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز وسوسہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں قابل فہم ہیں، ان کے بارے میں مختلف بزرگوں نے اپنی کتابوں میں مختلف ابحاث کیے ہیں کہ الہام اور وسوسہ میں فرق کیا ہے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی سادہ انداز میں اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نیک خیال جو ابتدا میں آتا ہے وہ الہام ہوتا ہے، اور ہر وہ برا خیال جو اس نیک کے بعد آتا ہے وہ عموماً وسوسہ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کشف المحجوب کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک بزرگ حضرت ابو محمد سفر پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، خلیفہ بھی تھا۔ راستے میں خلیفہ کے دل میں خیال آیا کہ پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے مرشد کریم کے پاؤں میں ورم آ چکے ہیں، خون بہہ رہا ہے، تو میرے پاس ایک قیمتی رومال ہے، تو اس کو دو ٹکڑے کر کے اپنے مرشد کریم کے دونوں پاؤں پہ باندھ دوں۔ پھر خیال آیا کہ سفر ختم ہو چکا ہے، رومال قیمتی ہے، پہنچ جائیں گے، اور نہیں ڈالا۔ بس یہ خیال تھا، دل میں وہم تھا۔ منزل پہ جب پہنچے، ایک جگہ پہ واعظ و نصیحت کی مجلس بپا ہوئی، لوگوں نے آپ سے سوالات کرنا شروع کیے، تو یہ جو آپ کے غلام ہیں حضرت ابو محمد سے، انہوں نے بھی سوچا کہ میرے بھی دل میں ایک سوال ہے، میں وہ پوچھ لوں، موقع ہے، لوگ ہیں، سوالات ہو رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا، حضور یہ الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکرا کے فرمایا، اس کا جواب تو بڑا طویل ہے، لیکن آپ کے لیے میں سادہ سا جواب یہ دوں گا کہ اگر مرید کے دل میں خیال آئے کہ پیر صاحب کے پیروں میں ورم آ چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اور میرے پاس جو رومال ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے پیر صاحب کے پیروں پہ باندھ دوں تاکہ سکون ہو جائے، یہ الہام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر خیال آئے کہ نہیں، رومال ضائع ہو جائے گا، ہم منزل مقصود پہ پہنچ چکے ہیں، تو یہ وسوسہ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ گرامی قدر، آئیے آج جب ہم کسی کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، فٹ خیال آتا ہے کہ ہم اس کی مدد کو پہنچیں، یہ الہام ہے۔ جب ہم کسی کو تکلیف میں ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو یکبارگی ہم دوڑ کے جاتے ہیں، کسی مکان میں آگ لگی ہوئی دیکھتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں ہمیں خیال آتا ہے کہ مجھے آگ لگ جائے گی، میں ڈوب جاؤں گا، میں کوشش کروں گا تو میرے اوپر یہ پرابلم آ جائیں گے۔ یہ وسوسے ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں۔ آئیے جہاں کسی مسلمان کو، انسان کو تکلیف میں دیکھیں، وہاں یہ مت سوچیں کہ ہمیں کیا ہوگا، اپنی مقدور بھر کوشش کریں، خود کو بچاتے ہوئے، اپنا تحفظ کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الہام اور وسوسہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔